آج کا میرا ٹاپک ہے جی بچوں کی تربیت کے حوالے سے۔ آپ نے اکثر پیرنٹس کو یہ کہتے سنا ہوگا کہ ان کے بچے بہت زیادہ ضد کرتے ہیں، ان کے بچے بہت زیادہ غصہ کرتے ہیں۔ دیکھیں، اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ کے بچے ضد کرنا چھوڑ دیں، آپ کے بچے غصہ کرنا چھوڑ دیں، تو سب سے پہلے آپ خود غصہ کرنا چھوڑ دیں، آپ خود ضد کرنا چھوڑ دیں۔ دیکھیں، جو عادات پیرنٹس کی ہوتی ہیں نا، آدھی سے زیادہ وہ عادات بچوں کے اندر شفٹ ہو جاتی ہیں۔ ایک صحابی تھے نا، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حاضر ہوئے۔ آپ نے عرض کی کہ پیارے آقا کوئی نصیحت فرما دیجئے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ غصہ نہ کر۔ ان صحابی نے دوبارہ عرض کی کہ پیارے آقا اس کے علاوہ کوئی اور بھی نصیحت فرما دیں۔ آپ نے فرمایا کہ غصہ نہ کر۔ پھر تیسری دفعہ ان صحابی نے دوبارہ عرض کی کہ پیارے آقا اس کے علاوہ کوئی اور بھی نصیحت فرما دیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تیسری دفعہ بھی وہی فرمایا، آپ نے کہا کہ غصہ نہ کر۔ تو اس چیز کی اہمیت کو سمجھیں کہ غصہ کتنی بری چیز ہے، کہ لگاتار 3 دفعہ نصیحت کرتے ہوئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ غصہ نہ کر، غصہ نہ کر، غصہ نہ کر۔ تو جو شخص غصہ نہیں کرتا وہ کس کی بات مانتا ہے؟ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات مانتا ہے۔ تو جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات مانتا ہے وہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے وہ اللہ پاک کی بات مانتا ہے۔ اور جو شخص غصہ کرنا نہیں چھوڑتا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات نہیں مانتا، وہ شیطان کی بات مانتا ہے۔ اور جب ہم شیطان کی بات مانیں گے تو ہمارے گھر میں شیطانیت ہی ہوگی، پھر بچے غصہ ہی کریں گے، پھر بچے ضد کریں گے۔ ایک سمپل سا فارمولہ یاد رکھیں اپنی لائف میں، آپ جیسا اپنے بچے کو دیکھنا چاہتے ہیں نا ویسا خود کو بنا لیں۔ آپ چاہتے ہیں آپ کا بچہ 5 وقت کا نمازی ہو، آپ خود کو 5 وقت کا نمازی بنا لیں۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ جو ہے وہ ذکر و اذکار کرے، تو آپ اپنے بچوں کے سامنے اللہ کا ذکر کیا کریں۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے آپ کا ادب کریں، تو اپنے بچوں کو اپنے ماں باپ کا ادب کر کے دکھائیں۔ یہ باتیں ایسی نہیں ہیں، یہ چیزیں بچوں پہ بہت زیادہ اثر ڈالتی ہیں۔ آپ کبھی غور کیجئے گا، کوئی ایسا بچہ جس کے پیرنٹس 5 وقت کے نمازی ہوں، وہ چھوٹا سا بچہ ہوگا نا یا بچی ہوگی، اس کو ماں کی طرف دیکھ کے یا باپ کی طرف دیکھ کے بڑا شوق پیدا ہوتا ہے نماز پڑھنے کا۔ وہ چھوٹا سا بچہ ہوگا، ٹوپی پہن کے ماں کے ساتھ جا کے کھڑا ہو جائے گا، یا چھوٹی بچی ہے تو وہ دوپٹہ لیتی ہے اور ماں کے ساتھ جا کے جو ہے وہ کھڑی ہو جاتی ہے، ٹوٹی پھوٹی نماز پڑھتی ہے۔ اسی طرح بچہ جیسے ہی بڑا ہوتا جاتا ہے وہ پھر بابا کو کہتا ہے کہ بابا میں نے آپ کے ساتھ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جانا ہے، ایسا ہوتا ہے نا۔ اسی طرح اگر دیکھیں آپ تسبیح پکڑیں، کاؤنٹر تسبیح پکڑ لیں یا دوسری جو سی بھی تسبیح ہے، آپ بچوں کے سامنے تسبیح پڑھ کے دیکھیں ذرا، وہ بچے کو بڑی اٹریکٹ کرتی ہے۔ بچہ آپ سے کھینچے گا، وہ منہ میں ڈالے گا، اس کو کبھی نیچے پھینکے گا، اس کے ساتھ کھیلے گا۔ اچھا، اس وقت وہ اس بچے کے لیے ایک ٹوائے ہوتا ہے، ایک کھلونا ہوتا ہے جس کے ساتھ وہ کھیلتا ہے۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جیسے ہی بچہ بڑا ہوتا جاتا ہے، اس میں عقل آتی ہے، اس کو پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک تسبیح ہے جس پہ اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے۔ تو دیکھیں اس کے مائنڈ کے اندر آپ کے بارے میں کتنا اچھا امیج ڈیولپ ہو گیا۔ وہ جب سوچے گا کہ میں بچپن سے ہی اپنی ماں کی یا اپنے باپ کے ہاتھ میں تسبیح دیکھ رہا ہوں، یہ تسبیح ہے جس پہ وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، تو اس میں بھی جو ہے وہ ذکر کرنے کا شوق پیدا ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر آپ کھانا کھا رہے ہیں، آپ بیٹھے ہیں، آپ کی وائف بیٹھی ہے، 7 بچے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کھانا کھا رہے ہیں، آپ کی والدہ آپ کو آواز دیتی ہیں یا آپ کے والد آپ کو آواز دیتے ہیں، آپ کھانا چھوڑ کے فوراً بھاگتے ہیں آواز سننے کے لیے، ان کی بات سننے کے لیے۔ اچھا، بات سن کے واپس آتے ہیں، بچہ پوچھتا ہے بابا آپ کہاں گئے تھے؟ تو آپ کہتے ہیں کہ بیٹا میں آپ کی دادوں کی بات سننے گیا تھا یا آپ کے دادا ابو کی بات سننے کے لیے گیا تھا۔ تو اب اس بچے نے وہ چیز ریکارڈ کر لی ہے۔ دیکھیں، 7 سال تک جو بچہ ہوتا ہے نا ایک ریکارڈر مشین کی طرح ہوتا ہے۔ آپ جو بھی چیز کرتے ہیں، کچھ اچھا کرتے ہیں کچھ برا کرتے ہیں، وہ اس کو ریکارڈ کرتا جاتا ہے، وہ ہر چیز ریکارڈ کر رہا ہے کہ کیا اچھا ہے کیا برا ہے، کیا اچھا ہے کیا برا ہے۔ تو جب آپ اٹھ کے کھانا چھوڑ کے جو ہے اپنی والدہ کی بات سننے کے لیے گئے ہیں نا، تو اس بچے نے وہ چیز ریکارڈ کر لی ہے، اس نے یہ ریکارڈ کر لی ہے اپنے مائنڈ میں کہ جب ماں آواز دے جب والد صاحب آواز دیں تو ساری چیزیں چھوڑ کے، ہر کام چھوڑ کے فوراً جا کے بات سننی ہے۔ اور اگر اس کے برعکس آپ کی والدہ آپ کو آواز دیتی ہیں، آپ کہتے ہیں اچھا میں آتا ہوں، پھر دوسری آواز دیتی ہیں، پھر کہتے ہیں جی میں آتا ہوں، اسی طرح تیسری آواز دیتی ہیں، ٹال مٹول کرتے ہیں آپ یا ان سے بدتمیزی کرتے ہیں، اونچی آواز میں بات کرتے ہیں، تو اب آپ کے بچے نے یہ چیز ریکارڈ کر لی ہے، اس نے یہ ریکارڈ کر لیا ہے کہ اگر ماں یا باپ آواز دیں تو فوری جانا کوئی اتنا ضروری نہیں ہے، بعد میں بھی بات سنی جا سکتی ہے۔ تو جو آپ خود دیکھیں، بچے کے اوپر نصیحتیں اتنا کام نہیں کرتی جتنا آپ کا عمل ان کے اوپر کام کرتا ہے۔ جو چیز آپ کر رہے ہوتے ہیں وہ زیادہ اس کو افیکٹ کرتی ہے، بجائے کہ آپ اس کو منہ سے سمجھائیں یا اس کو نصیحتیں کرنا شروع کر دیں، بچہ اتنا عمل نہیں کرے گا اس کے اوپر۔ جو آپ کر کے دکھائیں گے بچہ اس کے اوپر زیادہ عمل۔ ماں باپ کے ساتھ کیے جانے والا جو سلوک ہوتا ہے نا، وہ ایک ایسی تحریر ہوتی ہے جو لکھتے آپ ہیں، لیکن آپ کے بچے وہ تحریر آپ کو پڑھ کے سناتے ہیں۔ تو جو سلوک آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ کریں گے نا، وہی سلوک آپ کے بچے آپ کے ساتھ کریں گے۔ بات کر لیتے ہیں ضد کی۔ تو بچے ضدی ہوتے ہیں، بچوں نے ضد نہیں کرنی تو پھر کیا کرنا ہے؟ دیکھیں، میں نے تو ویسے ابھی تک کوئی بچہ ایسا نہیں دیکھا جو ضد نہ کرتا ہو۔ ہاں یہ ہے کہ کچھ بچے کم ضد کرتے ہیں اور کچھ بچے زیادہ ضد کرتے ہیں، لیکن سارے بچے ہی ضد کرتے ہیں۔ ہم یہاں پہ کیا مسٹیک کرتے ہیں؟ ہم بچوں کی ضد کو مزید بڑھاوا دیتے ہیں۔
بجائے کہ ان کی ضد کو ٹیکنیکلی جو ہے وہ ڈیل کریں، ان کی سائیکی کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ آپ ہمیشہ بچے کی ضد کو کنسٹرکٹیو وے میں لے کے جائیں، اس کو مثبت استعمال کریں، ٹھیک ہے نا۔ مثال کے طور پہ اچھا یہاں پہ ایک اور چیز ایڈ کروں گا کہ ہم لوگ صرف بچے کو منع کرتے ہیں، بچہ کوئی ضد کرتا ہے نا، ہم کہتے ہیں یہ کام نہیں کرنا، یہ بھی کام نہیں کرنا، فلانا کام بھی کرنا، ٹمکانا کام بھی نہیں کرنا۔ ہوں بچہ سوچتا کہ میں جو کچھ بھی نہیں کرنا تو میں نے جمیا گا دے واسطے۔ دیکھیں آپ نے اس کو پیدا کس لیے کیا جب اس نے کچھ کرنا ہی نہیں؟ تو جب ضد اس نے کرنی ہے، آپ کیا کریں کہ جب آپ اس کو ایک چیز سے منع کرتے ہیں نا، آپ کہتے ہیں بیٹا یہ کام نہیں کرنا، تو اس کو اس کا متبادل دیں کہ یہ نہیں کرنا تو یہ کرے، یہ کام نہیں کرنا تو پھر یہ کام کرے، اس کو آپ ہر کام کا کوشش کریں متبادل دیں۔ مثال کے طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا بچے پینسل پکڑ کے دیواروں کے اوپر لکیریں مارنا شروع کر دیتے ہیں، اکثر گھروں میں ایسا ہوتا ہے، بچے بہت زیادہ اس طرح کے کام کرتے ہیں۔ اچھا اگر آپ نے دیکھا ہے، آپ روم سے باہر تھے، آپ آئے ہیں جی، بچے نے لکیریں ماری ہوئی ہے، اب ہمارا پہلا ری ایکشن کیا ہوتا ہے؟ رکھ کے 2 تھپڑ اس کے منہ پہ لگائیں گے یا اس کو بہت زیادہ ڈانٹنا شروع کر دیں گے۔ اب یہاں پہ ایک چیز اور ایڈ کروں گا کہ بہت زیادہ سختی کرنے سے یا بہت زیادہ بچوں کو مارنے سے اچھی تربیت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا، وہ ٹھیک نہیں ہوتے، بچے مزید بگڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر اس طرح زیادہ مارنے سے یا زیادہ سختی کرنے سے بچے ٹھیک ہوتے نا، تو آج ہمارا معاشرہ درست ہوتا، آج بچے کسی کے خراب نہ ہوتے۔ مارنے میں تو ہم سارے شیر ہیں نا، مار تو لیتے ہیں، مشکل کام جو تربیت کرنا مشکل کام ہے نا، وہ نہیں صحیح سے کرتے۔ یہ مارنے والا کام آسان ہے، ڈانٹنا جھڑکنا آسان ہے، یہ کام ہم بخوبی کر لیتے ہیں۔ تو بچوں کو ڈانٹے نہ بہت زیادہ سختی بھی نہ کریں، ٹھیک ہے نا۔ تو میں اپنے پوائنٹ پہ واپس آتا ہوں کہ آپ روم میں آئے تو بچے نے جو ہے وہ لکیریں ماری ہوئی تھی، اب ہم آگے اس کو منع کرتے ہیں، ٹھیک ہے منع کریں آپ، ظاہری بات ہے دیوار پہ لکیریں تو نہیں نا اس کو مارنے دینی، لیکن اگر آپ نے اس کو منع کیا کہ بیٹا یہ دیواروں پہ لکیریں نہیں مارنی، اچھی بات نہیں ہے، تو ساتھ اس کو ایک کاپی پرووائڈ کریں، اس کو کہیں بیٹا یہ لو کاپی، اس کے اوپر مارو لکیریں جتنی مارنی ہے، 5 10 15 لکیریں مارو، بلکہ اس کو کہیں کہ پتر 50 لکیریں مار، اگر تو نے نہ لکیریں ماری تو میں اس سے ناراض ہوں گا۔ اب دیکھیں بچے کی تو یہ خواہش ہے لکیریں مارنا، اور پھر آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ زیادہ لکیریں مار، 50 لکیریں مار ورنہ میں تجھ سے ناراض ہو جاؤں گا، تو وہ کتنا خوش ہوگا؟ اس کی تو پہلی وش ہے۔ بچے کے شوق کو نہ ختم کریں، کم کر دیں بچے کے شوق کو۔ دیکھیں ہم نئی گاڑی چلانا سیکھتے ہیں نا، کتنا شوق ہوتا ہے، کوشش ہوتی ہے بس کہیں سے کسی دوست سے گاڑی مل جائے ہم چلا لیں، لیکن اگر وہی گاڑی ہم روز چلائیں تو پھر شوق کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، پھر وہ چیز نہیں رہتی۔ اسی طرح جب ہم بچے کو منع کرتے ہیں نا کسی چیز سے کہ بیٹا یہ کام نہیں کرنا، تو تہاڈے سامنے تو نہیں کرے گا، تہاڈی پیٹھ پیچھے پھر وہی کام کرے گا۔ یعنی آپ نے اس کو منع کرنا ہے، لیکن اس کو متبادل اس کا دیں، اس کے شوق کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو آپ ایک اس کو وائٹ بورڈ لا کے دیں، وائٹ بورڈ لگائیں، اس کو مارکر دیں، اس کو کہیں پتر مار جنیاں لکیریں مارنی ہے۔ اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا بچوں کو پانی کے ساتھ کھیلنے کا بڑا شوق ہوتا ہے، ماں نئے کپڑے پہناتی ہے اور پتہ لگتا ہے کہ بچہ جا کے واش روم میں سارے کپڑے گیلے کر کے لے آیا۔ اب یہاں پہ بھی دیکھیں آپ اس کو منع کر رہے ہیں نا کہ بیٹا بری بات، یعنی ہم لوگ مارتے ہیں، آپ اس کو منع کریں کہ بیٹا بری بات ہے، آپ نے کپڑے گیلے نہیں کرنے، اگر آپ نے نہانا ہے، آپ کو شوق ہے، کوئی بات نہیں، آپ نے پانی سے کھیلنا ہے نا، کھیلیں گے لیکن ابھی نہیں، جب آپ کو نہلانے لگوں گی اس کی والدہ کہیں گے اس ٹائم آپ جو ہے وہ پانی سے کھیلیں۔ آپ اس کی والدہ کو سمجھا دیں، جب بھی آپ نے بچے کو جو ہے وہ نہلانے کے لیے لے کے جائیں، چھوٹا ٹب لے لیں، اس میں پانی ڈالیں، بچے کو ڈونگا پکڑا دیں، اس کو کھیل جتنا پانی میں ہاتھ مارنے ہیں، پاؤں مارنے ہیں، سر پہ پانی ڈالنا ہے، جس طرح کھیلنا کھیلو۔ تو اس طرح 5 منٹ اس کو دے دیں بچے کو، کھل کے وہ کھیلے آرام سے، اس کا شوق اترنا شروع ہو جائے گا۔ ہم لوگ یہ کام نہیں کرتے، ہم صرف اس کو منع کر رہے ہوتے ہیں کہ خبردار یہ کام نہیں کرنا، پھر وہی بات آ گئی جو میں نے پہلے کہی، آپ کے سامنے نہیں کرے گا لیکن آپ کی پیٹھ پیچھے پھر وہی کام کرے گا۔ اسی طرح دیکھ لیں بچوں کو جو ہے نا برتن توڑنے کا بڑا شوق ہوتا ہے، گلاس توڑے گا، پلیٹ توڑے گا، کبھی کوئی چیز توڑے گا، تو ہم لوگ اس کو مارتے ہیں، سختی کرتے ہیں۔ آپ اس کو منع کریں، اس کو منع کریں کہ بیٹا یہ گلاس توڑنا، یہ پلیٹ توڑنا اچھی بات نہیں ہے، ساتھ میں اس کو بلاکس دے دیں، اس کو جوڑیں، پھر اس کو توڑ کے دکھائیں کہ بیٹا یہ دیکھو اس کو توڑو نا، برتن کیوں توڑ رہے ہو، اس کو پھینکو، یہ لو، اس کے ساتھ کھیلو۔ تو اس طریقے سے بچے کی سائیکی کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ میری بات سمجھ گیا نا؟ اگر اس کی سائیکی کو سمجھیں گے، اس کو ٹیکنیکلی ڈیل کریں گے تو معاملات بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اسی طرح کبھی آپ غور کیجئے گا کہ بچے ہم سے زیادہ جو ہے نا وہ انرجیٹک ہوتے ہیں، 5 6 گھنٹے کھیلتے ہیں لیکن مجال ہے کہ تھک جائیں۔ ہم حیران ہوتے ہیں کہ یار صبح سے کھیلنے لگا ہوا ہے، تھکتا ہی نہیں ہے یہ۔ تو بچوں میں انرجی زیادہ ہوتی ہے۔ اب آپ کیا کریں، کوشش کریں کہ اس کی انرجی کو مثبت کاموں میں استعمال کر لیں۔ مثال کے طور پہ آپ بچے کو کہیں جی چلو جی آج آپ نے سارے پودوں کو پانی لگانا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح جھاڑو پکڑا دیا، بڑی اچھی جھاڑو پھیرتے، چلو بیٹا ذرا ادھر سے جھاڑو تو لگا دو، ہیں اس طرح، مطلب یہ میں نے آپ کو ایگزامپل دی ہے، ٹھیک ہے نا۔ آپ کوئی بھی کام اس طرح کا، ماں سبزی بنا رہی ہے نا، 2 دھنیے کے وہ پکڑا دی، اس کو ڈنڈیاں پکڑا دی کہ چلو بیٹا دھنیے کے پتے توڑے، تو کوئی بھی کام اس طرح میں نے مثال دی، آپ کوئی بھی کام لے سکتے ہیں، کوئی مثبت کام جس سے کسی دوسرے کو نقصان نہ ہو، بچے کی انرجی جو ہے وہ اس کو ڈاؤن کرے، تاکہ بچے کا شرارتوں میں جو ہے اس کا کم وقت بچے شرارتیں کرنے کے لیے، وہ تھک ہار کے تو وہ سو جائے۔ تو اس طریقے سے ٹیکنیکلی طریقے سے بچوں کو ڈیل کریں۔ اور نیکسٹ یہ کہ کبھی بھی جو ہے نا وہ اپنے بچے کی ضد کا کسی دوسرے کے سامنے ذکر نہ کریں۔ ہم لوگ کیا مسٹیک کرتے ہیں، بچہ بیٹھا ہوگا، کوئی چاچو ماموں تایا کوئی آ گیا، وہ پوچھتے ہیں ہاں جی احمد بیٹا کیسے ہیں آپ،
احمد بتانے لگتا ہے، ساتھ ہی ماں بول پڑتی ہے، باپ بول پڑتا ہے جی بیٹا تو بہت ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، بس ضد بہت زیادہ کرتا ہے، بات بات پہ ضد کرتا ہے اور رونا شروع کر دیتا ہے. تو جب روتا ہے تو ہم سے دیکھا نہیں جاتا، پھر ہمیں اس کی ضد پوری کرنی پڑتی ہے. اچھا اب بچے کو وہ آئیڈیا مل گیا، بچے کو یہ چیز سمجھ آ گئی ہے کہ میں ضد کروں گا، اگر میں رو کے دکھاؤں گا تو میری ڈیمانڈ پوری ہو جائے گی، تو وہ نیکسٹ ٹائم وہی کرے گا. اس کے برعکس آپ کوئی اچھی اس کی تعریف کریں، اس کے چاچو کو کہیں یہ بڑا اچھا بچہ ہے ماشاءاللہ، یہ ٹیوشن جاتا ہے، سارے اس نے جو ہیں وہ پہاڑے یاد کر لیے ہیں، ABC ساری یاد کر لی ہے، ٹھیک ہے نا، اس کے علاوہ کوئی پوئمز اس نے بڑی یاد کر لی ہیں. تو ممکن ہے کہ وہ بچہ اٹھ کے جائے بھاگ کے اور کتاب لا کے چاچو کے سامنے بیٹھ کے پڑھنا شروع کر دے، دکھائے کہ میں بڑا پڑھاکو ہوں. اب چاچو جانے لگے ہیں، چاچو کہ اچھا احمد بیٹا میں جا رہا ہوں، جی چاچو میں ذرا پڑھ رہا ہوں، وہ دکھائے گا کہ میں پڑھتا ہوں، میں پڑھاکو ہوں بڑا. تو اس طریقے سے اچھے کاموں میں اس کی تعریف کریں بجائے کہ اس کی آپ بچے کی ضد کا جو ہے وہ ذکر دوسروں کے سامنے کرنا شروع کر دیں. کبھی بھی نہ کسی غلط کام پہ بچے کو اپریشیٹ نہ کریں، یہ ہم بہت بڑی مسٹیک کرتے ہیں. آپ کبھی غور کیجئے گا کہ ہمارے گھروں میں اکثر ٹی وی پہ فار ایگزامپل کوئی سانگ لگ جاتا ہے، یا آپ نے رنگ ٹیون ایسی سانگ والی لگائی ہوئی ہے، جیسے ہی رنگ ٹیون بجتی ہے بچہ ڈانس کرنا شروع کر دیتا ہے. اچھا اب یہاں بجائے کہ ہم اس کو گھوری ڈالیں یا ماں اس کو تھوڑا سا ڈانٹے، اس کو بتائے کہ یہ غلط کام ہے، ہم سارے خوش ہوتے ہیں، تالیاں بجا رہے ہیں سارے، ہیں بجاؤ بھی تالیاں، کتنا اچھا ڈانس کر رہا ہے بیٹا میرا. اچھا بیٹا ڈانس چھوڑ دے گا نا، پھر ماں کہے گی بیٹا تھوڑا سا ذرا 5 منٹ اور کرنا، آپ کے ماموں کو ویڈیو بنا کے بھیجنی ہے. تو اس طریقے سے ہم بچے کو، اب ہم اس بچے کو بتا رہے ہیں کہ ڈانس کرنا بری بات نہیں ہے، اچھی بات ہے، ٹھیک ہے نا، اس کی عادت پکی ہو جائے گی، کل کو پھر وہ ڈانسر ہی بنے گا. عاشق رسول تو وہ بننے سے رہا، کیونکہ ہم اس کو سکھائی وہ چیز رہے ہیں، اس کو اس پہ اپریشیٹ کر رہے ہیں. اچھے کام پہ اپریشیٹ کریں، لیکن جو برا کام بچہ کرتا ہے اس پہ اس کو گھوری ڈالیں، اس کو بتائیں کہ یہ برا کام ہے، ٹھیک ہے نا. اگر نہیں بتائیں گے تو اس کی عادت وہ پکی ہونا شروع ہو جائے گی. اچھا نیکسٹ یہ کہ کبھی بھی نہ اپنے بچے کی انسلٹ نہ کریں. دیکھیں آپ جو اپنے بچے کو بنانا چاہتے ہیں نا، آپ اپنے بچے کو ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں، آپ اپنے بچے کو انجینئر بنانا چاہتے ہیں، آپ اس کو جو ہے وہ ایک حافظ قرآن بنانا چاہتے ہیں، عالم دین بنانا چاہتے ہیں، جو آپ اپنے بچے کو بنانا چاہتے ہیں بالکل اسی طرح اس کو عزت دیں. جو ڈاکٹر کو عزت دی جاتی ہے اس کو اسی طرح عزت دیں، جو ایک حافظ قرآن کو عزت دی جاتی ہے اس کو اسی طرح رسپیکٹ دیں. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ پہلے 10 سال اپنے بچے کے غلام بن کے رہو، اور دوسرے 10 سال اس کے حاکم بن کے رہو، باقی کی ساری زندگی اس کے دوست بن کے رہو. تو آپ مجھے بتائیں کہ جو غلام ہوتا ہے وہ کبھی اپنے مالک کی انسلٹ کرتا ہے؟ نہیں کرتا نا. تو اسی طرح ہم نے بھی اپنے بچوں کی انسلٹ نہیں کرنی، ٹھیک ہے، خاص طور پہ نمبروں پہ تو کبھی نہیں. یار ایک چیز آپ لوگ نا نوٹ کر لیں کہ کبھی بھی رزق کو نا نمبروں کے ساتھ نہ جوڑیں. ہمارے معاشرے میں یہ بڑی عجیب سی جو ہے نا وہ چیز ڈیولپ ہوتی جا رہی ہے کہ ہم لوگ ہر بچے کو ایک جیسا دیکھنا چاہتے ہیں. اگر گھر میں ایک بچہ 80% مارکس لیتا ہے تو ہم چاہتے ہیں باقی سارے بچوں کے بھی اتنے ہی نمبر آئیں. ایک ٹاپ کرتا ہے ہر سال تو باقی بچے کیوں نہیں ٹاپ کرتے جی؟ مائنڈ اس طرح کا بن گیا جی، باقی بھی ٹاپ کرنے چاہیے. تو کبھی اس طرح بچے کی انسلٹ نہ کریں. دیکھیں ہر بچے میں نا اللہ تعالیٰ نے الگ قسم کی کوالٹیز رکھی ہیں. کبھی آپ نوٹ کیجئے گا کہ وہ بچہ جو ہر سال ٹاپ کرتا ہے یا 80% مارکس لیتا ہے وہ گھر کے دوسرے کاموں میں بڑا جو ہے وہ سلو ہوتا ہے. کبھی آپ جسے 80% مارکس لینے والے یا ٹاپ کرنے والے بچے سے کوئی الیکٹریشین کا چھوٹا موٹا کام کروا کے دیکھ لیں، اس سے نہیں ہوگا. یہی وہ جس کو ہم نکمہ کہہ رہے ہوتے ہیں، وہ استری بھی کھول لینا پوری ہیں، کسی بڑے بھائی کی شادی پہ اس کا جہیز کا سامان آتا ہے، سارا بیڈ بھی جوڑ لیتا ہے. تو اس طرح کی وہ ایکٹیویٹیز کر لیتا ہے، اس میں زیادہ شارپ ہوتا ہے. دوسرا وہ یہ کام نہیں کر پاتا. تو اللہ پاک نے ہر بچے کو الگ الگ کوالٹیز دی ہیں. ہاں اس میں 2 چیزیں ہیں. دیکھیں ایک تو ہے نا کہ آپ کا بچہ واقعی پڑھنے والا ہے، جان بوجھ کے نہیں پڑھتا، غلط جو ہے وہ صحبتوں میں بیٹھتا ہے، ٹھیک ہے نا، ماں باپ کو جان کے تنگ کرتا ہے، تو اس کو ٹیکنیکلی طریقے سے انسلٹ پھر بھی نہ کریں، پیار سے سمجھائیں. اگر آپ کی زندگی میں کوئی ایسا آپ کا دوست، کوئی محلے دار، کوئی رشتہ دار ایسا گزرا ہے جس نے آپ کی آنکھوں کے سامنے ٹائم ویسٹ کیا ہے، اب وہ مشکل جو ہے فیز سے گزرا ہے، اپنی زندگی بڑی مشکل سے گزار ہے، گزر بسر کر رہا ہے، تو آپ اس بچے کو اس کی مثال دیں، اس سے ملوائیں، اس کو دکھائیں کہ دیکھو بیٹا اس نے اپنی زندگی میں کتنا وقت ضائع کیا ہے، تو دیکھو اگر تم بھی نہیں پڑھو گے، محنت نہیں کرو گے تو تمہارا بھی یہی حال ہوگا. مطلب اس طرح اس کو پیار سے ڈیل کریں، کیوں انسلٹ نہ کریں کہ تم نہیں کر سکتے، تم نکمے ہو. بڑے والے بیٹے نے 80% مارکس لے لیے، اس نے ٹاپ کر لیا ہے تو وہ جو ہے وہ بڑی ترقی کرے گا، تم نالائق کے نالائق رہ گئے ہو، تم جو ہے وہ ریلی لگاؤ گے. اس طرح کبھی اس کو ڈیگریڈ نہ کریں. جیسے میں نے آپ کو کہا نا کبھی بھی رزق کو نمبروں کے ساتھ نہ جوڑیں، ٹھیک ہے جی. آپ دیکھ لیں، آپ ریسرچ کریں نا تو آپ کو پتہ لگے گا جتنے بڑے آج کل دنیا میں کامیاب لوگ گزرے ہیں، ٹھیک ہے نا، بڑے بزنس مین، وہ کوئی اتنے لائق نہیں تھے، ان کے پاس کوئی اتنی ڈگریاں نہیں تھیں، انہوں نے کوئی ٹاپس نہیں کیے ہوئے تھے اپنی ڈگریز میں سب میں. آپ تھامس ایڈیسن کی ایگزامپل لے لیں، یہ جو پنکھا چل رہا ہے آپ کے اوپر، یہ سارے بلب چل رہے ہیں، پنکھے چل رہے ہیں، یہ کیمرے سے آپ ویڈیو بنا رہے ہیں، یہ ساری اس نے ایجاد کی تھی. اپنی 84 سالہ زندگی کے اندر اس نے 1040 ایجادات کی، اور وہ اسکول کتنی دیر گیا تھا؟ صرف 3 مہینے اسکول گیا تھا. اب مجھے بتائیں کہاں گئے وہ 80% نمبر آپ کے؟ اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ آپ کا بچہ بھوکھا مر جائے گا جی نمبر نہ لیے تو پھر دنیا کا اس ٹائم جو دوسرا امیر ترین انسان ہے، وہ کیا نام ہے اس کا، بل گیٹس. اب وہ کہتا ہے کہ جب میں کالج میں پڑھتا تھا تو میرے ساتھ میرا ایک دوست پڑھا کرتا تھا،
کہتا ہے جب ہم نے ایگزامز دیے نا تو وہ سارے سبجیکٹس میں پاس ہو گیا اور میری کچھ سبجیکٹس میں آ گئی سپلی. اب کہتا ہے وہی دوست جو سارے سبجیکٹس میں پاس ہو گیا تھا اب وہ میری کمپنی میں ملازمت کرتا ہے اور میں اس کمپنی کا مالک ہوں. تو کہاں گئے وہ نمبر جس کی وجہ سے ہم بچے کی انسلٹ کر رہے ہیں؟ تو کبھی اس طرح یہ زیادتی نہ کریں، بچے کی انسلٹ نہ کریں، اس کو عزت سے، اس کو پیار سے سمجھائیں، اس کو رسپیکٹ دیں، اس کو موٹیویٹ کریں. دیکھیں جن پیرنٹس نے موٹیویٹ کرنا ہے وہی اگر اس کو ڈی موٹیویٹ کرنے لگ جائیں گے تو پھر تو کام نہیں نہ چلے گا، پھر تو وہ بیچارہ ساری زندگی ڈھونڈنے لگ جائے گا. ہاں ماں باپ کو فکر ضرور ہوتی ہے اور ہونی بھی چاہیے. دیکھیں ماں باپ انہوں نے ساری زندگی پالا ہے، اس کو فکر تو ہے نا کہ میرا بچہ جو ہے وہ در بدر کی ٹھوکریں نہ کھائے. تو دو چیزیں کر لیں بس، اپنی اولاد کو دو چیزیں دے دیں. یقین مانیں یہ دو چیزیں اگر آپ نے اپنے بچوں کو سکھا دی نا تو آپ کے بچے وہ 80% مارکس لینے والا، وہ ٹاپ کرنے والا، ان سب کو کاٹ کے آگے نکل جائے گا. وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ نمبر 1 اس کو شکر گزار بنائیں، ٹھیک ہے نا، شکر کرنے والا، اللہ کی نعمتوں کا شکر کرے. اور دوسرے نمبر پہ اس کو سخاوت سکھا دیں، اس کو سخی بنائیں. یہ دو چیزیں آپ نے سکھا دی نا کبھی آپ کا بیٹا یا بیٹی بھوکھا نہیں رہے گی. دیکھیں اللہ پاک قرآن پاک میں کیا فرماتا ہے؟ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، ٹھیک ہے، تم میرا شکر کرو میں تمہیں اور دوں گا. تو جب آپ اس کو شکر گزار بنائیں گے، وہ نعمتوں پہ شکر کرنے والا ہوگا تو اس کی تو نعمتوں میں دن بدن اضافہ ہوگا، کمی تو نہیں ہوگی. وہ بھوکھا تو نہیں مرے گا، ایسا تو نہیں کہ وہ معاشرے میں آپ پریشان ہو رہے ہیں کیسے سروائیو کرے گا. تو اسی طرح اگر آپ اس کو سخی بناتے ہیں، سخاوت کرنے والا، وہ 1 روپیہ اللہ کی راہ میں جو ہے وہ صدقہ کرے گا، اللہ اس کو اس کے بدلے میں 10 جو ہے وہ گناہ عطا فرمائے گا، تو اس کی نعمتوں میں اضافہ ہوگا. تو یہ دو چیزیں اپنے بچوں کو بچپن سے سکھائیں. دیکھیں بچپن سے بچے کو سخی بنائیں. آپ دیکھیں بچے کو ٹفن لے کے بھیجتے ہیں نا، کوشش کریں اگر آپ نے 2 سلائس بنائے ہیں تو 2 اور اس کو دے دیں. اس کو کہیں بیٹا یہ 2 تمہارے ہیں اور یہ جو 2 ہیں یہ تمہارے دوست کے ہیں. اس کو 100 روپیہ دیتے ہیں نا آپ ڈیلی کا، اس کو 150 روپے دے دیں، 150 روپیہ اس کو دے دیں. اس کو کہیں بیٹا 100 کی چیز تم نے کھانی ہے اور باقی 50 کی اپنے دوستوں کو کھلانی ہے. اسی طرح کبھی کبھی آپ اس کے دوستوں کو گھر میں انوائٹ کریں، ٹھیک ہے نا، گھر پہ کھانے پہ بلائیں. اس کے آپ کو 2 فائدے ہوں گے. ایک تو آپ خود سخاوت کا درس دے رہے ہیں بچے کو، ٹھیک ہے نا، اور دوسرا آپ کو اس کی گیدرنگ کا بھی پتہ لگ جائے گا کہ اس کے دوست کیسے ہیں. دیکھیں ماں باپ کو چاہیے خاص طور پہ والد کو، وہ بچے کو کہے کہ ٹھیک ہے تم جو کرنا چاہتے ہو کرو لیکن تمہاری گیدرنگ، تمہارے دوست میری مرضی کے ہوں گے. اس طریقے سے بچوں کی تربیت کریں. اور نیکسٹ کوشش کریں خدا را اپنے بچوں کی تربیت کے لیے وقت ضرور نکالیں. یہ ہم ماں باپ سب سے زیادہ جاتی کرتے ہیں کہ اپنے بچوں کو وقت نہیں دیتے، ان کی تربیت کو وقت نہیں دیتے. پہلا دور دیکھیں کتنا اچھا تھا، ماں جو ہے وہ بچے کو لوری سناتی تھی رات کو، ساتھ اس نے لوری سنانی، ساتھ میں 2 دعائیں بھی یاد کروا دینی. اور اب کیا ہے، اب ماں باپ لیٹتے ہیں جب سونے کے لیے، ماں اپنا موبائل نکال لیتی ہے، باپ اپنا موبائل نکال لیتا ہے، پھر پتر یا دھی کہتی ہے جی لے آؤ میں نے میرا ٹیپ ہرا دو. تو یہی کرتے کرتے تماشے تو ساری رات پھر سو جاتے ہیں. اس کے بعد تو تربیت کہاں گئی؟ کہاں پہ گئی وہ تربیت جو ہم پہلی مائیں اپنے بچوں کی کیا کرتے تھے؟ بچوں کو وقت دیں، بچوں کا دھیان رکھیں، تھوڑا چیک اینڈ بیلنس رکھیں. دیکھیں کریں آپ کے بچے سوشل میڈیا پہ کیا چیزیں استعمال کر رہے ہیں، کون سی ویب سائٹس کھول لیں، تھوڑی ہسٹری چیک کر لیا کریں. ان کے دوستوں کا دھیان رکھیں، کن دوستوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں. اور اگر کچھ نہیں کر سکتے نا یار تو کم از کم اپنے بچوں کی جو تربیت ہے نا وہ قرآن و سنت کے مطابق کر دیں. دیکھیں آپ قرآن و سنت کے مطابق بچوں کی تربیت کر دیں گے نا تو وہ ہر گناہ سے بچنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا. وہ نماز چھوڑنے لگے گا تو اس کو پتہ ہوگا کہ اگر میں نے نماز چھوڑی تو میرا نام جہنم کے اس دروازے پہ لکھ دیا جائے گا جس سے میں جہنم میں داخل ہوں گا. اگر میں نے جھوٹ بولا تو میرے اوپر اللہ کی لعنت پڑے گی. تو اس طریقے سے بچے کو دین کی تعلیم دیں، اس کو اللہ کے قریب کریں، اس کو مانگنا سکھائیں، اس کو گر گرانا سکھائیں، اس کو اللہ کے حضور پیش ہونا سکھائیں، اس کو دعا مانگنا سکھائیں. اگر آج آپ اس کو دعا مانگنا نہیں سکھائیں گے تو وہ کل کو آپ کی قبر کے اوپر آ کے بھی دعا نہیں مانگے گا. تو اس طریقے سے جو ہے نا بچوں کی دینی لحاظ سے تربیت بھی کریں. ہم نے بچوں کو صرف ایک گول دے دیا کہ پتر اپنا فیوچر برائٹ کرنا ہے، نمبروں کی دوڑ میں لگا دی سارے بچوں کو. یہ بتانا بھول گئے کہ فیوچر کے ساتھ ساتھ اپنی قبر بھی برائٹ کرنی ہے، اپنی قبر کو بھی دیکھنا ہے. ہم نے دنیا داری میں اتنا زیادہ بچوں کو ڈال دیا کہ بچے جو ہے نا بچوں کے رول ماڈلز ہی چینج ہو گئے ہیں، وہ دین سے اتنا دور ہو گئے ہیں. آپ جتنے پیرنٹس بیٹھے ہیں آپ آج گھر جا کے ایک ایکسپیرینس کریں نا، اپنے بچوں سے پوچھیں جا کے ذرا کہ وہ اپنے کیا بننا چاہتے ہیں آپ کے بچے. تو کوئی کہے گا میں شاہ رخ خان بننا چاہتا ہوں، کوئی کہے گا میں سلمان خان بننا چاہتا ہوں، کوئی کہے گا میں کچھ بننا چاہتا ہوں. یہ کوئی نہیں کہے گا کہ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا صادق بننا چاہتا ہوں. یہ کوئی نہیں کہے گا کہ میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا غنی بننا چاہتا ہوں. یہ کوئی نہیں کہے گا کہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا بہادر بننا چاہتا ہوں. ہم نے ان کے رول ماڈل ہی چینج کر دیے ہیں، ان کو دنیا داری میں اتنا زیادہ ڈال دیا کہ ان کو دنیا ہی نظر آتی ہے، ان کو اور تو کچھ نظر ہی نہیں آ رہا. تو خدا را ایسا نہ کریں، قرآن و سنت کے مطابق اپنے بچوں کو جو ہے نا وہ صحابہ کے قصے سنایا کریں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے واقعات بتایا کریں تاکہ ان کے دل میں محبت پیدا ہو، صحابہ کے لیے محبت پیدا ہو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے محبت پیدا ہو. اور لاسٹ میں صرف میں اتنا کہوں گا کہ آپ نے ہمارے معاشرے میں اکثر دیکھا ہوگا کہ بیٹی کے پیدا ہونے پہ جو ہے نا لوگ بڑا افسردہ ہو جاتے ہیں. اکثر مرد ہوتے ہیں بیٹی پیدا ہو جائے تو بیوی سے بولنا بند کر دیں گے، اس کو سسرال چھوڑیں گے. ایسا نہ کریں پلیز، ایسا نہ کریں. دیکھیں بیٹی تو اللہ کی رحمت ہوتی ہے. ایک شخص تھا نا، اس کا انتقال ہو گیا
تو جب اس کو دفنانے کے لیے لے کے جا رہے تھے نا، تو ایک شخص آیا، اس نے اس کی منجی کا ایک کونا پکڑ لیا، چارپائی کا کونا پکڑ لیا اس نے. تو لوگوں نے اسے پوچھا جی کیا مہاجر ہے، آپ کیوں نہیں دفنانے دے رہے اس کو؟ تو اس نے کہا جی میں اس کو دفن ہونے نہیں دوں گا، کیونکہ اس شخص نے میرا 20 لاکھ روپیہ قرض لیا تھا، وہ واپس نہیں کیا، تو مجھے میرا قرض دلایا جائے. اور وہ شرعی مسئلہ تھا، انہوں نے جناب جنازہ رکھ دیا. اب بیٹوں سے پوچھا جی، بیٹوں نے ساتھ ہی کہہ دیا کہ جی ہمارے باپ نے تو کبھی ہم سے ایسا ذکر ہی نہیں کیا، نہ ہمارے پاس اتنے پیسے ہیں کہ ہم جو ہے وہ یہ قرض مطلب قرض ادا کر سکیں. اچھا اب جو ہے وہ انہوں نے دیکھا جب بیٹے نہیں مان رہے تو وہ بھائیوں کی طرف لپکے، بھائیوں سے پوچھا. بھائیوں نے کہا جی اب بیٹے ماننے کے لیے تیار نہیں تو پھر ہم کیسے مانیں، ہمیں تو اس چیز کا پتہ ہی نہیں، ہمیں بھی نہیں پتہ، نہ ہمارے پاس اتنے پیسے ہیں. اچھا کرتے کرتے بات جو ہے نا وہ اس کے گھر تک پہنچ گئی. اب وہ گھر میں ایک ہی اس کی بیٹی تھی، اکلوتی بیٹی ایک ہی تھی اس کی. جب اس تک بات پہنچی نا تو اس نے کیا کیا جی، اس کے پاس کچھ پیسے پڑے ہوئے تھے، اس نے وہ نکالی، کچھ زیور تھا اس نے وہ نکالا. اس نے کہا جی یہ جو پیسے اور زیور ہیں یہ آپ اس آدمی کو دے دیں اور اس کو کہیں کہ میرے باپ کو دفن کرنے دیں. اچھا جیسے ہی وہ لے کے گئے پیسے وغیرہ اور سونا وغیرہ اس کے پاس لے کے گئے، اس کو جا کے کہا جی اس کی بیٹی ہے اس نے دیا ہے، وہ کہہ رہی ہے جو باقی کی رقم بھی رہتی ہے وہ بھی میں ادا کر دوں گی، میرے باپ کو دفن کرنے دیں. جب اس شخص نے یہ بات سنی نا تو اس نے کہا کہ میں نے حقیقت میں قرضہ لینا نہیں تھا، بلکہ میں نے اس شخص کا قرضہ دینا تھا، لیکن مجھے اس کا اصل وارث نہیں مل رہا تھا، اب مجھے اس کی اصل وارث مل گئی ہے تو یہی اس کی حقدار ہے، یہ قرضہ میں اس کو ادا کروں گا. تو یہ بیٹیاں ہوتی ہیں. دیکھیں بیٹیاں اللہ کی رحمت ہیں، اور مزیدار بات دیکھیں نعمت کا حساب ہے، رحمت کا حساب نہیں ہے. اگر بیٹیاں رحمت نہ ہوتیں تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو، اپنے پیارے محبوب کو بیٹیاں عطا فرماتا؟ کبھی سوچئے گا اس بارے میں. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.